السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی کمی رہ جاتی ہے اور ہم اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شرم بھی نہیں آتی، اور ٹھیک ہے، نارمل سی ریگولر سی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ہم نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے لیکن کانٹریکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے بس صرف فانوس کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ یہاں پہ ایک شینڈلر فانوس لگ جاتا تو کیا ہی بات تھی، بہت اچھا ہو جاتا۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، ڈگری لے لی ہے، جاب اچھی لگ گئی ہے، بس ایک فورن نیشنلٹی کی فورن ویزا کی کمی رہ گئی ہے، وہ ہو جائے تو اس کے بعد لائف سیٹ ہے۔ جی میں نے ایک بہت اچھا کچن ری ماڈل کیا ہے اور گرینائٹ کاؤنٹر ٹاپ بھی اس کا ہے، اٹالین کچن کا، لیکن اس کے اندر جو کچن کا فوسٹ آنا تھا نا سنک کا، بس وہ رہ گیا، اس کی کمی رہ گئی ہے۔ جی ہماری بہو بہت اچھی ہے، قابل ہے، سمجھدار ہے، رنگت کی تھوڑی سی کمی ہے، بس سانولی ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی لائف سیٹ ہے۔ میری بیٹی کا جہیز بالکل اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے، بس شرارے کی کمی ہے، باقی تمام تیاریاں پوری ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کمی کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھر سے کہتا ہوں، جو سوال ہے نا وہ کیا پوچھا جائے بہت زیادہ ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اگر آپ کے پاس صحیح سوال نہیں ہے نا تو فرق نہیں پڑتا کہ جواب آپ کو صحیح مل رہا ہے یا غلط مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے صحیح سوال ہی نہیں پوچھا ہے، جواب میں جو چاہے ملتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ جب بھی میرے ساتھ جاتا ہے تو اس کو ہر جگہ ایک ہی چیز کی کمی نظر آتی ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ میں بولتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے دیکھے اور تجھے کمی ایک ہی چیز کی نظر آتی ہے۔ ہم گھر دیکھ رہے تھے تو کہنے لگا اس گھر میں محبت کی کمی رہ گئی ہے، بندے نے شاید دل سے نہیں بنایا، آگے پیچھے تھوڑا سا ڈیزائن میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ درخت کو دیکھا تو کہہ رہے اس میں بھی محبت کی کمی رہ گئی ہے، اتنی اچھی طریقے سے سینچا نہیں گیا، بہت جھاڑ جھنکار اس کے آگے پیچھے اگ گئی ہے۔ تو کہنے لگا جو بندوں کے اندر بھی محبت کی کمی رہ جاتی ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر جو اتنے سارے کام کرتے ہیں، ڈیٹا سائنس پڑھتے ہیں اور پروگرامر بنتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور دنیا گھومتے ہیں، وہاں پہ کچھ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ آنچ ہے جس پہ زندگی ہمیشہ سلگتی رہتی ہے، نہ یہ جل جانے کا نام ہے نہ یہ بجھ جانے کا نام ہے، نام ہے سلگتے رہنے کا۔ ایک دفعہ اس محبت کی جب آپ کو چاشنی مل جاتی ہے نا تو یقین رکھیے پوری کائنات کم رہ جاتی ہے اور پوری کائنات میں رب کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ کتنا عجیب ہونا کہ آپ کے پاس کوئی بندہ چلتا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ بیٹا رب کی کمی رہ گئی ہے پرسنالٹی کے اندر، جو محبت ہونی چاہیے تھی نا خدا سے، اس کی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی کمی رہ گئی ہے زندگی کے اندر، جو خمیر گوندا ہوا ہے نا اس میں ذکر کی کمی ہے۔ تو جہاں اتنی ساری کمیوں کے اوپر بات کرتے ہیں زندگی میں، وہاں پر اس کمی کا ضرور خیال کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ دو باتیں آپ سے عرض کروں، جس دن یہ کمی مکمل ہو گئی نا اور آپ کو یہ چاشنی اور آپ کو یہ لذت مل گئی تو زندگی بھر کے لیے ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ وہ واحد کمی ہے جس کے ملنے سے بات پوری نہیں ہوتی، بندہ زندگی بھر کے لیے ادھورا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ زندگی میں ادھورا پن محسوس نہیں ہوتا، اس ادھورگی کا احساس نہیں ہے، اس کمی کا سوال نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، تو ضائع ہو رہی ہے۔ کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں، بڑا مسئلہ ہے آخری وقت کے اوپر جا کے۔ اس کمی کا احساس کیجیے۔ آپ کو بہت بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکرز ملتے ہیں، فلاسفرز ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں۔ آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ رب کی کمی رہ گئی ہے، ہو نہیں سکے۔ جس کی کمی پوری ہو جاتی ہے نا اسے چپ لگ جاتی ہے،
جس کی یہ کمی پوری ہو جاتی ہے وہ اس قابل نہیں بچتا کہ وہ مناظرے کرتا پھرے. جس کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس کے سارے غم مٹ جاتے ہیں سوائے ایک غم کے. اس کمی کو پورا کرنے سے جو بندہ مکمل ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جاتا ہے، اس کی چال، اس کی زبان، اس کی نظر، اس کی سوچ سب مکمل ہو جاتی ہے. دل ادھورا رہ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے ضائع نہ کیجیے. بہت سے لوگوں کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کسی کام کے انتظار میں رہتے ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتا. دوسرا شخص آتا ہے، اس کا کام وہی 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. کوئی شخص پوری رات جاگ کے تیاری کرتا ہے اور ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے. کوئی رات بھر پڑا ہوا سوتا رہتا ہے اور ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے. کوئی شخص پوری زندگی لگا دیتا ہے اور جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ سب ضائع ہو گیا. کوئی بندہ ہنستا کھیلتا گزر جاتا ہے اور آخرت میں آ کے بولتا ہے سب برابر ہو گیا. یہ دعا ضرور مانگا کریں. عشاء پڑھتے ہیں نا، عشاء کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیا کریں. اس کی نیت یہ کر لیا کریں کہ اللہ ضائع نہ کیجیے. اللہ ضائع نہیں کرنا. اللہ میں تیرا ہوں اور صرف تیرے پاس آتا ہوں. یہ قسم کھا کے بولتا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں. اللہ مجھے تیرے چہرے کے نور کی قسم کہ میں تیرا ہوں. باری تعالیٰ تیری ذات کی قسم کہ میں تیرا ہوں. اللہ سائیں جو کچھ اس جہان میں ہے اس کی قسم میں تیرا ہوں. پاک پروردگار لوح و قلم کی قسم کہ میں تیرا ہوں. میرے رب اس جنت کی قسم میں تیرا ہوں. میرے رب مجھے اپنی جان کی قسم میں تیرا ہوں. میرے اللہ کن فیکون کی قسم کہ میں تیرا ہوں. میرے رب الست بربکم کی قسم میں تیرا ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سائیں میری زندگی کی تمام کمیوں کو اپنی محبت سے بھر دے. تو مل جا، پھر کسی چیز کی کمی کا ڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اور تو جو نہیں ملا تو بڑا مسئلہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے. عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے. اب تیرا ذکر نہ چھیڑے تو بدن ٹوٹتا ہے. ہر دم دھمالے یار ہے سارے وجود میں. ہر دم دھمالے یار ہے سارے وجود میں. تم نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کی حد کوئی نہیں ہے. جتنا اس راہ پہ چلتا ہے اتنا ہی اس کمی کا احساس ہوتا ہے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں اعتدال کے اوپر آنا. بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے. کیا ظلم ہے کہ عشق کا دعویٰ انہیں بھی ہے جو حد اعتدال سے آگے نہ جا سکے. میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے جس شخص نے تہجد نہیں پڑھی نا، جو رات میں اٹھ کے رویا نہیں ہے، اسے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولتے ہوئے حیا آنی چاہیے. وہ کہتا ہے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جن کی زندگی میں رب کی کمی رہ گئی ہو اور وہ اپنے آپ کو عالم، پروفیسر، موٹیویشنل اسپیکرز، رول ماڈل اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں. ان لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے جن کو صبر کرنا آتا ہو. ان لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے جن کے پاس علم ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اس کمی کو پورا کریں اور اپنے ذکر کی لذت سے ہم سب کو آشنائی دیں. میری باتیں سننے کا شکریہ. مجھے معلوم ہے آج کی باتیں تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔